الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے اس بات کا ذکر خیر کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات کا، خواتین کا کتنا تعلق تھا قرآن حکیم سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے ایک روایت بیان کر رہا تھا۔ اس حدیث کے راوی حضرت عروہ ہیں جو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ عروہ بن زبیر عائشہ صدیقہ کے بھانجے تھے۔ تقوی، طہارت میں، ایمان و عمل میں اللہ نے بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام دیا تھا۔ اپنے زمانے کے، اپنے وقت کے ایک بہت بڑے عالم دین بھی تھے۔ ان کے زمانے کے کسی خلیفہ نے ایک مرتبہ ان کو دعوت دی ملک شام آنے کی۔ تشریف لے گئے، ساتھ میں اپنے ایک نوجوان بیٹے کو بھی لے گئے، لیکن ان کے نوجوان بیٹے نے جبکہ وہاں کے استبل خانے میں گئے، ایک جانور نے، گھوڑے نے ایسی لات ماری کہ وہیں پر آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ یہ بہت بڑا دکھ اٹھانا پڑا حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو، لیکن کچھ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ حضرت عروہ بن زبیر کے پیر میں ایک پھوڑا ہو گیا، ناسور کی شکل اختیار کر گیا۔ خلیفہ وقت نے بڑے بڑے اطباء کو بلایا، کہا ان کا پیر کاٹ دیا جائے ورنہ زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ اس زمانے میں آج کی طرح کے حالات نہیں تھے کہ سن کر کے پیر کاٹا جائے۔ آری سے پیر کاٹا گیا، لیکن تقوی، طہارت کا یہ عالم تھا۔ کہا گیا کہ کچھ نشے آور چیز آپ کو پلا دی جائے تاکہ درد میں کمی ہو، تو کہتے ہیں میں کسی حرام چیز کا ارتکاب نہیں کروں گا کہ میرا درد کم ہو جائے۔ کہا اپنا کام کیجئے، میں تسبیحات سے، تحلیلات سے انشاءاللہ یہ کام پورا کروں گا۔ آری چلائی گئی، زبان پر سبحان اللہ والحمد للہ کے کلمات تھے۔ آخر میں بے ہوش ہو گئے، پیر کٹ چکا تھا۔ افاقہ ہونے کے بعد، اچھے ہونے کے بعد کہا ذرا میرے اس پیر کو تو لے آؤ۔ اس کے بعد کہتے ہیں پیر کو خطاب کرتے ہوئے، اے پروردگار عالم، تو جانتا ہے میں نے اس پیر سے کبھی تیری نافرمانی کے لیے نہیں چلا، اس پیر کو تیرے راستے میں چلایا تھا۔ یہ وہی عروہ بن زبیر ہیں، روایت کرتے ہیں اپنے والد حضرت زبیر بن عوام سے، جو حضرت اسماء کے شوہر تھے۔ کہتے کنت اذا غدوت ابدأ ببیت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ کہتے ہیں حضرت عروہ بن زبیر کی جب صبح ہوتی تھی تو سب سے پہلے میں
اپنے خالہ جان حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر پر آتا آپ سے ملاقات کے لیے۔ ایک مرتبہ میں آیا آپ سے ملاقات کے لیے، تو اس وقت قرآن حکیم کی آیت تلاوت کر رہی تھیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ کل قیامت کے دن جنت میں جنتی جب جنت میں رہیں گے، اللہ کی حمد بیان کریں گے کہ اس پروردگار عالم نے ہم پر احسان فرمایا ہے کہ اس نے زہریلی ہواؤں سے اللہ رب العالمین نے ہم کو پناہ دی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اس آیت کی بار بار تلاوت کرتی جا رہی تھیں، تدعو و تبکی، اور دعا بھی کرتی جا رہی تھیں اور روتی بھی جا رہی تھیں۔ قرآن حکیم کی اس آیت نے ان کے دل پر اثر کر دیا تھا، بار بار اسی آیت کی تلاوت کرتی جا رہی تھیں۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں وہاں کافی دیر تک کھڑا رہا، یہاں تک کہ جب تھک گیا تو میں وہاں سے نکلا، بازار کی طرف آیا اپنا کچھ کام کاج ختم کرنے کے لیے۔ لیکن اس کے بعد جب میں دوبارہ اپنی خالہ جان حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ویسے ہی کھڑی ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں اور بار بار قرآن حکیم کی اسی آیت کی تلاوت کر رہی تھیں کہ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ جنتی جنت میں کہیں گے کہ پروردگار عالم نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ جہنم کی سختیوں سے اللہ نے ہم کو بچا لیا ہے۔ یہی حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ عروہ بن زبیر کے والد حضرت عبد الزبیر ہیں، زبیر بن عوام۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جبکہ عبداللہ بن زبیر اللہ کے پیارے پیغمبر کے انتقال کے بعد عائشہ صدیقہ تقریباً 48 سال زندہ رہیں۔ ایک دور آیا خلافت کا، امارت کا، عبداللہ بن زبیر کا اپنے حضرت عائشہ صدیقہ کا بڑا خیال رکھتے تھے اور سالانہ کچھ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ 1,00,000 درہم و دینار بھیجا اپنے خالہ جان کے پاس، لیکن جس دن ان کو درہم و دینار ملے سارا کا سارا اللہ کے راستے میں دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے طے کر لیا تھا کہ اب میں اپنی خالہ جان کو کچھ نہیں دوں گا، سارا کا سارا اللہ کے راستے میں دے دیتی ہیں، کچھ تو رکھنا چاہیے۔ اس کی اطلاع حضرت عائشہ صدیقہ کو ملی تو قسم کھا لیتی ہیں کہ واللہ لا اکلمہ ابدا، قسم ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی، میں کبھی بھی ان سے کلام نہیں کروں گی، میں نے تو اللہ کے راستے میں دیا ہے۔ ان کی نگاہوں میں آخرت تھی، ان کی نگاہوں میں اللہ کی رضا تھی، آخرت سے محبت کیا کرتی تھیں۔ لیکن عبداللہ بن زبیر کو پتہ چلا کہ ایسا قسم کھا لیا ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ آئے ملنے کے لیے کچھ اور ساتھیوں کے ساتھ، جن کے ساتھ پردہ نہیں تھا، داخل ہوئے، معذرت چاہی، معافی مانگی۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ حقیقت میں نے غلط قسم کھا لیا تھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا
کسی مرد کے لیے کسی عورت کے لیے زیبا نہیں کہ 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھے۔ بے انتہا روئی یہاں تک کہ ان کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ کفارے میں 40 غلام آزاد کیے تھے، لیکن جب بھی یاد آتا تھا یہ واقعہ زارقطہ رویا کرتی تھی، میں نے حدیث کے خلاف کام کیا تھا، میں نے قسم کھا لیا تھا۔ جنگ جمل کے بارے میں جو ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھا، ایک وقت ایسا بھی آیا جب کہ قرآن حکیم کی آیت یاد کرتی تھیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں اپنے گھر میں رہو۔ زارقطہ رویا کرتی تھی۔ میں نے اس قرآن حکیم کی آیت کی میں نے خلاف ورزی کی ہے۔ میں نکلی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخالفت میں یا کوئی اور وجہ تھی۔ تقوی، طہارت اور اللہ رب العالمین کی کتاب سے بے پناہ محبت تھی۔ آخرت کے خوف سے رویا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گھر تشریف لے آئے، غالباً عشاء کی نماز کے بعد دیکھا عائشہ صدیقہ زارقطہ رو رہی تھیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ ما یبکی، کس چیز نے تم کو رلایا ہے؟ جواب دیتی ہیں کہ اللہ کے رسول ذکرت النار فبکیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم یاد آ گیا، جہنم کی سختی یاد آ گئی اور بے اختیار میں میرے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ پھر پوچھ لیتی ہیں آخرت کا خوف، آخرت کے پکڑ کا خوف، حل تذکر اہلیکم یوم القیامہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بتا دیجئے کیا کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں اپنے گھر والوں کے آپ کام آئیں گے، کچھ مدد کر سکیں گے؟ جانتی تھی کہ میں آپ کے رفیق حیات ہوں، ہو سکتا ہے قیامت کے دن ہمارے کچھ کام آ جائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ وَأَمَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ لَا يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَدًا، 3 ایسے مقام آئیں گے جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کر سکے گا۔ اے عائشہ میں تم کو بھی یاد نہیں کر پاؤں گا۔ ایک تو جب کہ نام اعمال دیے جائیں گے، کسی کو داہنے ہاتھ میں کسی کو بائیں ہاتھ میں، ایک جب کہ میزان رکھا جائے گا نیکیاں برائیاں وزن کرنے کے لیے، والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن نیکیاں برائیاں تولنا یہ حق ہے۔ جس کی میزان کا پلہ، نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا نجات پا جائے گا، نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا کامیاب نہ ہو پائے گا۔ اور ایک ہی جب کہ پل صراط رکھا جائے گا، یہ ڈر یہ خوف تھا ان کو، قیامت کا خوف، عذاب آخرت کا خوف۔ تو اس حدیث میں اس بات کا ذکر خیر کیا گیا۔ حضرت عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کی اس آیت کی تلاوت کر رہی تھی، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، جنتی جنت میں کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے تو ہم پر بڑا احسان کیا ہے، عذاب آخرت کے عذاب سے، گرم ہواؤں سے اللہ نے ہم کو بچا لیا۔
ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم کو اور آپ کو بھی یہ درجہ، یہ مقام نصیب فرمائے۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ حدیث متفق علیہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی ہے۔ ایک خاتون صحابیہ، قرآن سے کتنا لگاؤ، قرآن سے کتنا تعلق، جو یقیناً قابل رشک ہے ایمان والیوں کے لیے۔ روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال لعن اللہ الواش، پوری حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ ذرا لمبی حدیث ہے، بخاری شریف کی، مسلم شریف کی، اور بڑی پیاری حدیث ہے۔ لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامسات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ۔ قال فبلغ ذلك امرأة من بني اسد يقال لها يعقوب وكانت تقرأ القرآن فاتته فقالت ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله۔ فقال عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو في كتاب الله۔ فقالت امرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته، فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه۔ قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ ناظرین کرام، یہ حدیث تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، لیکن وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اگلے حلقے میں انشاءاللہ اس کی شرح اور اس کا مفہوم بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔